سنیں وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ روزے کے معاملات میں یہ کام بھی بہت ہی قابل غور ہے۔ ایک چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک وہ عمل ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزہ مکروہ حد تک پہنچ جاتا ہے، جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں بھی بہت قابل غور ہیں۔ روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو گیا، جس میں کراہت آ گئی، مکروہ ہو گیا روزہ۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی؟ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ روزہ ٹوٹا نہیں، ٹوٹنے کا حکم صادر نہیں ہوا، ٹوٹنے کا حکم لاگو نہیں ہوتا مگر اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب مکروہ کی یہ تھوڑی سی تعریف سن لیں۔ مکروہ چیز جو ہے وہ لکھنے میں پڑھنے میں آ جائے گی مگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پہ وجود ہو اور اس میں جان نہ ہو، یعنی کوئی بندہ فوت ہو جائے، بظاہر اس کا وجود تو پڑا ہے مگر اس میں جان نہ ہو تو وہ وجود کس کام کا۔ اسی طرح پھول ہو مگر اس میں خوشبو نہ ہو تو وہ پھول کس کام کا۔ پھل ہو اور اس میں ذائقہ نہ ہو تو وہ پھل کس کام کا۔ مکان ہو اس میں رہائش نہ ہو تو وہ مکان کس کام کا۔ بستر ہو سکون نہ ہو وہ بستر کس کام کا۔ میرے بھائیو، زندگی ہو اور مزہ نہ ہو تو وہ زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ روزہ ہو اور اس کا ثواب نہ ہو تو وہ روزہ کس کام کا۔ مکروہ روزہ، انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب سنیں وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو سنیے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، جبکہ بولنے والے کو پتہ ہو کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بات کے ساتھ جھوٹ بولی، جھوٹ بولا اس نے جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے کی غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کی غیبت ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ گالی گلوچ کرنے سے، لوگ اس قدر جو ہے وہ گالی گلوچ نکالتے ہیں، اپنی زبان آپ ہر وقت ناپاک رکھتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنے سے، کسی کو گالی گلوچ دینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نہ حق کسی کو تکلیف دینے سے، نہ حق کسی کو تکلیف دینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق دبانے سے بھی، کسی کا حق تھا اس کو حق نہیں دیا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت بیوی ہو، بیوی غیر محرم کے ساتھ تو کوئی ایسے معاملے بنائے گا تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اپنی بیوی ہے جو مرد پر حلال ہے، روزے کی حالت میں اگر اس کا بوسہ لے گا، اس کو گلے لگائے گا، اس کو قریب کرے گا، جبکہ یہ خطرہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، شہوت کا سلسلہ جو ہے وہ غالب ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں بوسہ لینا، عورت کو قریب کرنا، اس کو جپھی ڈالنا وغیرہ، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے صاحبو، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی صرف روزے کا وجود رہے گا، اس کی جان ختم ہو جائے گی، پھول رہے گا، خوشبو ختم ہو جائے گی، پھل تو رہے گا، ذائقہ ختم ہو جائے گا، بستر تو ہے، سکون ختم ہو جائے گا، مکان تو ہے، رہائش ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی سمجھیں، روزہ ہوگا، ثواب ختم ہو جائے گا۔ صاحبان ذی وقار، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور بہت زیادہ بچنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہے کیونکہ جھوٹ روزے کو مکروہ کر دے گا۔ غیبت کرنے سے، دوسرے کی غیبت سے بچنا ہے کیونکہ غیبت روزے کو مکروہ کر دیتی ہے۔
اسی طرح کسی کو ساتھ دھوکہ ظلم زیادتی کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ کسی کے مار پیٹ کرنے سے، ناحق مار پیٹ کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ہے میں نے وضاحت کی ہے تاکہ میرے اور آپ کے کام آئے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کائنات ہمیں حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔